اور ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ آپ نے اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا۔ ایک کافر کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر شخص جو مسلمان نہیں تھا ایک راستہ سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ شاید ابھی یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر کوئی مسلمان اس راستہ سے گزرا ہوتا تو یہ تکلیف دینے والی چیز یہاں پڑی نہ ہوتی، اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے کہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے کے مسلمانوں کا کردار، ان کا ایمان، ان کا عمل ایسا تھا کہ ان کے بارے میں بہت اچھا گمان کرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالنے کے عادی ہو گئے۔ بہت سارے گھر ہیں کہ وہاں سے ہماری ماں بہنیں گھر کے پہلے مالے سے، دوسرے مالے سے یا تیسرے مالے سے کچرے کی تھیلی پھینکتی، اس تھیلی میں دال، چاول، سبزی، سالن، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب وہ تھیلی نیچے آتی ہے اور پھٹتی ہے تو پھر دال، چاول، سالن پورے راستے میں یہ چیزیں بکھر جاتی، پورے راستے میں گندگی پھیل جاتی۔ اور اس گندگی سے سب سے پہلے خود اس کو نقصان ہوتا ہے جو لوگ یہ گندگیاں پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ جب اس کے گھر کے سامنے راستے میں گندگی پھیلے گی، کچڑے جمع ہوں گے تو پھر اس پر مکھیاں بیٹھیں گی، پھر وہ مکھیاں اڑ کر انہیں کے گھر میں جا کر کھانے کے برتنوں میں، کھانے میں، کپڑوں میں بیٹھتی، اور پھر انفیکشن پیدا ہو کر بیماریاں پھیلتی۔ تو جو لوگ گندگی پھیلاتے ہیں اپنے گھر کے پاس، تو اس گندگی کا سب سے پہلے نقصان خود اس کو ہوتا ہے جو گندگی پھیلاتا ہے، اور پھر وہاں سے گزرنے والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، گزرنے والوں کے پیٹ خراب ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی چکنی چیز پڑی ہوتی ہے، کیلے کے چھلکے پڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے قدم اس پر پڑ جائے تو وہ پھسل کر گر بھی جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ جلدی بازی میں نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کپڑا خراب ہو گیا اور اگر وہ امام صاحب جلدی میں آتی ہوں، جماعت کا وقت ہو گیا ہو، تو کپڑے خراب ہو گئے ہوں، تو بتائیے ان پر کیا گزرے گی۔ تو لوگ گندگیاں راستوں میں پھیلاتے ہیں، اس سے ان کو بھی نقصان ہے اور وہاں سے گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں۔ گندگیاں اپنے گھر کے بازو میں، اپنے گلیوں میں نہ پھیلائیں۔